إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فضیلت مآب علماء کرام، اساتذہ، مبلغین، خطباء اور مدرسین، قراء کرام اور عزت مآب احباب گرامی، برادران اسلام، سامعین و حاضرین، انسان اللہ رب العزت کی مخلوقات میں بہت ہی عزت و کرامت اور شرف و فضیلت والی مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بڑے اہتمام اور بڑے امتیاز کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو احسن تقویم کا پیکر بنایا ہے۔ فرمایا خلقتہ بیدی، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ لگا کر ان کا جسد خاکی بنایا۔ اللہ رب العزت کلمہ کن سے بھی بنا سکتے تھے، لیکن اللہ نے اپنے ہاتھ لگائے، اور اللہ رب العزت کے ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسے نہیں۔ اللہ کے ہاتھ ویسے ہیں جیسے اس کی ذات بے مثال ہے، اس کے ہاتھ بھی بے مثال۔ جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم جانتے ہیں، یا جو ہم تصور اور خیال کرتے ہیں، اس سب سے اللہ رب العزت کے ہاتھ مختلف ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، لیکن اس کے ہاتھ ہیں، ہم مانتے ہیں۔ اور کتنے عظیم ہاتھ ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، فرمایا ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے، اور دوسرے مقام پر فرمایا والسماوات مطویات بیمینی، اللہ ان آسمانوں کو لپیٹ کے اپنے دائیں ہاتھ میں اٹھا لے گا، اور اللہ رب العزت زمین کو اپنی انگلی پہ اٹھا لے گا۔ اللہ رب العزت بہت بڑے، اور اللہ کے ہاتھ بھی بہت بڑے سبحانہ و تعالی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ لگا کر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور انہی سے ان کا جوڑا بنایا، اور پھر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے ان کی اولاد پیدا فرمائی۔ اور یہ جو اللہ رب العزت نے انسان ہے اور ان کی جو اولاد ہے اللہ رب العزت نے بنائی، پیدا فرمائی، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ رب العزت نے اس کو احسن تقویم میں بنایا ہے۔ تقویم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو درست کر دینا، ٹھیک کر دینا، سیدھا کر دینا، فٹ کر دینا۔ تو احسن تقویم یعنی اللہ رب العزت نے اس کی فٹنگ اور اس کی سیٹنگ اور اس کی بناوٹ اور اس کی ساخت بہترین بنائی۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہمیں نظر آتا ہے جسم، قد اور شکل و صورت، اس کے لحاظ سے بھی انسان بہترین ہے۔ جانور جو ہے وہ منہ نیچے کر کے چلتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں کھڑے ہونے والا قد دیا ہے، ہم دو ٹانگوں پہ آگے منہ کر کے چلتے ہیں، اور جانور جو ہے وہ اپنے منہ کے ساتھ کھاتے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت نے ہاتھ دیے، ہم ہاتھ سے لیتے ہیں اور منہ کے ساتھ کھاتے ہیں، اٹھا کے منہ میں ڈکما ڈالتے ہیں۔ اور جانور
زمین پہ پڑی ہوئی ہر چیز کھا لیتے ہیں، لیکن ہم بنا کے سنوار کے صاف کر کے پکا کے ستھرا کر کے اس کو پھر اپنے منہ کے اندر ڈالتے ہیں۔ جسمانی طور پر بھی اللہ رب العزت نے ہمیں احسن تقویم کا پیکر بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمارے لیے سواریاں پیدا کی ہوئی ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، زمین پر سفر کرنا ہو اس کے لیے بھی سواریاں، اور سمندر پہ سفر کرنا ہو اس کے لیے بھی سواریاں، اور باقی جو دوسری مخلوقات ہیں، پرندے ہیں، انہوں نے جتنا مرضی ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرنا ہو، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں جاتے ہیں، لیکن اپنے پروں سے اڑ کے جاتے ہیں، سواری کوئی نہیں۔ اور اسی طرح جو جانور زمین پر چلنے والے ہیں، انہوں نے جنگلوں کے اندر صحراؤں کے اندر سفر کرنا، اپنی ٹانگوں پہ کرتے ہیں، سواری کوئی نہیں۔ اور سمندر کی مچھلیاں جو ہیں وہ اللہ اکبر، بحر ہند سے بحر اوقیانوس میں جانا ہو تو انہوں نے خود ہی سفر کر کے جانا ہے سمندر کے اندر، ان کے لیے سواری کوئی نہیں۔ لیکن انسان کے لیے پانی کے لیے بھی سواریاں بنائی ہیں اللہ رب العزت نے، زمین پر چلنے کے لیے بھی سواریاں بنائی ہیں، اور اللہ نے اس وقت کی سواریوں کا ذکر فرمایا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، گھوڑے خچر گدھے یہ تمہاری سواری بھی ہیں، اور اونٹ بھی، اور بار برداری کے لیے بھی تم استعمال کرتے ہو۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ وہ سواریاں پیدا کرے گا جو آج تم نہیں جانتے۔ اس دور کا انسان نہیں جانتا جو آج انسان کی سواریاں ہیں، یہ کاریں، یہ گاڑیاں، یہ جہاز، اور یہ جو زمین سے آسمان کی طرف سفر کرنے والے تیز رفتار راکٹ ہیں، انسان ان کے اندر بیٹھ کے سفر کرتا ہے۔ اور جو آج کا انسان ہے وہ نہیں جانتا کہ اگلے زمانے میں انسانوں کے لیے اللہ رب العزت کیا پیدا کرنے والا ہے۔ آج کا انسان بھی جو آگے پیدا ہونے والا اس کے بارے میں نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کیا بنا دے گا، یخلق ما لا تعلم۔ تو فرمایا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور عمدہ اور پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ ہر چیز انسان بہترین، عمدہ اور پاکیزہ اور صاف ستھری کھاتا ہے۔ گندم بھی انسان دھو کے، پیس کے، چھان کے اس کو کھاتا ہے، پھل بھی چھیل کے، کاٹ کے، پکا کے کھاتا ہے، گوشت بھی پکا کے کھاتا ہے انسان، یعنی عمدہ اور بہترین لذیذ بنا کے انسان کھانا کھاتا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور فرمایا ہم نے اس کو جو مخلوق پیدا کی ہے اس میں سے بہت ساری مخلوق پر اس کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم کا پیکر بنایا ہے، اور اس کو جو اللہ رب العزت نے عقلی اور فکری قوت عطا فرمائی ہے، جو روحانی اور ایمانی قوت عطا فرمائی ہے، اور جو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے اخلاق اور طرز زندگی پسند فرمایا ہے، وہ تو اتنا اونچا، اتنا اعلیٰ اور اتنا عرفہ ہے کہ اگر انسان اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے اور بنا لے تو یہ انسان فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے جگہ بھی وہ بنائی ہے جو بہترین جگہ ہے۔ انسان احسن تقویم کا پیکر ہے، اور اس زندگی کے اندر جو میں اور آپ گزار رہے ہیں، یہ دنیا کی زندگی، اس زندگی کے اندر انسان کو اللہ رب العزت نے کس لیے بھیجا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت بڑی برکت والے ہیں۔ برکت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خیر، بلائی، اچھائی اور بہتری کا بہت زیادہ ہونا، اور اس کا باقی قائم اور دائم ہونا، یعنی وہ خیر ایسی ہو کہ تھوڑی دیر کے لیے ہے پھر ختم ہوگی، نہیں، وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اللہ کی خیر بہت زیادہ ہے، خیر ہی خیر ہے، شر وہاں ہے ہی نہیں۔ الخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک، یا اللہ ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور شر کی نسبت تیرے طرف نہیں کی جا سکتی، والشر لیس الیک، تیری طرف شر کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ شر اگر ہوتا ہے تو
بندے کی نسبت سے ہوتا ہے، اللہ کی نسبت سے وہ خیر ہی ہوتا ہے۔ یہ علمی نقطے کی بات ہے کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، مثلا کسی قوم پر ان کے جرم اور گناہ کی وجہ سے عذاب آیا تو انہوں نے جرم کیا اور ان پر عذاب آیا، یہ ان کے لیے شر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے عدل کیا، اللہ کے لیے خیر ہے۔ اللہ نے تو عدل کیا، اللہ نے تو انصاف کیا، عدل اور انصاف یہ تو خیر ہے۔ اللہ کی طرف جب اس کی نسبت ہوگی تو وہ شر نہیں ہے، وہ خیر ہے۔ لیکن بندوں کو سزا ملی اس لیے کہ ان کا عمل برا تھا تو اس کے برے عمل کا برا نتیجہ سامنے آیا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف شر کی نسبت نہیں ہوتی، اللہ کی طرف ہمیشہ خیر کی نسبت ہوتی ہے۔ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ۔ تو اللہ رب العزت جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہی۔ اس کائنات کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ لیکن آج اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے مربع میں اور اپنے ایریے میں ہر ایک بادشاہ بنا بیٹھا ہے، اور ملکوں کو بھی لوگوں نے بانٹا ہوا ہے اور اپنا حکم چلاتے ہیں، اپنی مرضیاں چلاتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بغاوت کرتے ہیں۔ تو یہ جو جھوٹے بادشاہ بنے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اللہ رب العزت ایک دن ان کو اس طرح اپنے سامنے کھڑا کرے گا کہ ان سب کو ادراک ہو جائے گا اس بات کا کہ سچا بادشاہ اللہ ہے۔ الملک الحق فتعال اللہ الملک الحق، اللہ سچا بادشاہ ہے، اور یہ جو بادشاہ بنے ہوئے ہیں اور جن کو لوگ بڑا بادشاہ سمجھ کر ان کے سامنے سرنگوں ہیں اور ان کے سامنے سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ جو تم شرط لگاتے ہو، جو تم ایجنڈا پیش کرتے ہو، ہم آمنا و صدقنا سب پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن وہ جو بادشاہ ہے الملک الحق اور ملک الناس، سارے انسانوں کا بادشاہ، اور بیدہ ملکوت کل شیء، سارے جہانوں کا بادشاہ، جو اس کا ایجنڈا ہے اور جو اس کا حکم ہے اس کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں۔ پریشان کیوں نہ ہوں گے؟ جب اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو پریشانی آئے گی، پھر سختیاں آئیں گی، پھر مصیبتیں آئیں گی، پھر بحران آئیں گے، پھر معاشی تنگی بھی آئے گی، اور پھر ظالموں کی حکومت بھی آئے گی اور ظالموں کا ظلم بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فرمایا ہم ظالم لوگوں پر جن کے کرتوت ظلم والے ہوتے ہیں ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیتے ہیں، ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیتے ہیں۔ تو انسان جب ظلم کرتا ہے یعنی اللہ رب العزت کی حق تلفی کرتا ہے، اللہ رب العزت کا حق مارتا ہے۔ اللہ پر کوئی ایسا ظلم تو نہیں کر سکتا کہ خدا کو کوئی نقصان پہنچا سکے، یا انسان کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا کوئی نفع کر سکے اور اس کا کوئی فائدہ کر سکے۔ تو قدسی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے بیان کرتے ہیں، یا عبادی انکم لم تبلغوا ضری فتضرونی، میرے بندو تمہاری یہ حیثیت نہیں ہے کہ تم میرا نقصان کر سکو، میرا کیا بگاڑ سکتے ہو، جو مرضی کر لو۔ اللہ رب العزت کے اس نظام کو کوئی بال برابر بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ سورج اسی طرح چڑھے گا، پہاڑ اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں، آسمان اسی طرح کھڑا ہوا ہے، زمین اسی طرح ہے۔ ہاں اگر تم نے اللہ رب العزت کو ناراض کیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ آسمان سے بجلی آئے اور جلا کے بھسم کر دے، یہ ہو سکتا ہے کہ ہوا کا طوفان آئے اور تمہاری چھتیں اڑا کے لے جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ زلزلہ آئے اور تمہارے شہروں کو زمین کے اندر غرق کر دے، آبادیاں دھنس جائیں، یہ ہو سکتا ہے کہ سمندر کا سونامی آئے اور وہ آبادیوں کو بہا کے لے جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن تم اللہ رب العزت کے نظام کا کچھ نہیں کر سکتے۔ سمندر اسی طرح رہیں گے، پہاڑ اسی طرح رہیں گے، سب کچھ اسی طرح رہے گا، اور نہ تم اللہ رب العزت کا کوئی فائدہ کر سکتے۔ انسان کی کیا اوقات ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو نفع پہنچا سکے؟ وہ تو مالک ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی سے کوئی غرض نہیں اور کسی سے اس کو کوئی چیز پہنچتی نہیں ہے۔
صرف وہ بندے کو دیکھتا ہے کہ اس کا عمل کیا ہے اور اس کے دل کی حالت کیا ہے۔ اللہ رب العزت یہ دیکھتے ہیں، اور اس کو عمل کو دیکھ کر اور اس کے عمل کو دیکھ کر اور اس کی قلبی حالت کو دیکھ کر اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں اور اس کو نواز دیتے ہیں۔ تو خیر، اللہ رب العزت بڑی برکت والی ذات ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی چیز اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ لا یعجزہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی طاقت اور قدرت سے باہر ہو۔ جسے چاہے بنا دے، جو بنایا ہے جب چاہے اسے ختم کر دے اور اس جیسے ہزاروں اور بنا دے۔ ان یشاء یذھبکم، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ملیا میٹ کر دے، ویاتی بخلق جدید، ادھر تمہیں ملیا میٹ کرے اور اسی وقت تمہارے جیسے اور جہان پیدا کر دے، ویاتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ایک لمحے میں سب کچھ ہو جائے گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے زندگی اور موت پیدا کیے، کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون بہترین عمل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا اور ہر انسان کا اس زندگی کے اندر امتحان ہے کہ کون احسن عمل کا مظاہرہ کرتا ہے، بہترین عمل کرتا ہے۔ بہترین عمل کون سا ہوتا ہے؟ بہترین عمل وہ ہوتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اللہ رب العزت کے نبیوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ اپنے اپنے دور میں جو نبیوں نے عمل کا طریقہ بتایا اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور وقت کے نبی کے طریقے کے مطابق کیا جائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ رب العزت نے پچھلے سارے نبیوں کو پہلے بھی ان سے یہ عہد لیا تھا کہ جب وہ نبی آئے تو تم سب نے اس کے پیچھے ہونا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاللَّهِ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا، اللہ کی قسم اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، تو انہوں نے میرے ہی پیچھے چلنا تھا، اور اگر تم آج مجھے چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلتے تو تم گمراہ ہو جاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، اور اللہ رب العزت نے واقعتاً اس چیز کو حقیقت بنا دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، آسمان پہ انبیاء سے ملاقات ہوئی، جب واپس آئے اللہ کی بارگاہ سے بڑے اعلیٰ ترین اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے مشرف ہو کر بہت بڑے اعزاز سے سرفراز ہو کر زمین پہ واپس آئے، تو اللہ رب العزت نے بیت المقدس میں سارے نبیوں کو جمع کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی۔ امام الانبیاء، یہ تو دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا، اور قیامت والے دن اللہ اکبر جب دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی اور روز حشر ہوگا، سارے نبی پیچھے ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اور سارے آپ کے پیچھے، اور سب کے قائد امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا وہ احسن عمل ہے، وہ احسن عمل ہے۔ اور انسان سے یہ مطلوب ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر بہترین عمل کرے، اور باقی جو کچھ ہے وہ سارا کچھ اس عمل کے لیے اللہ رب العزت نے مواقع اور وسائل پیدا فرمائے ہوئے ہیں۔ اس عمل کے لیے، احسن عمل کے لیے مواقع ہیں، اپرچونٹیز ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے انسان کو موقع فراہم کیا ہوا ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو وسائل اور ذرائع عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ تو یہ زندگی بھی اس لیے ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ زمین و آسمان بھی اللہ رب العزت نے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون بہترین عمل کرتا ہے۔ اور سورۃ الکہف میں فرمایا
انا جعلنا مال الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. یہ زمین کے اوپر جتنا کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے یہ سب اس لیے ہے کہ تم انہیں استعمال کر کے اللہ رب العزت کے لیے بہترین عمل کرو. تو میرے بھائیوں، یہ انسان اگر بہترین عمل کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے بدلہ بھی پھر رکھا ہے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ رب العزت تمہیں اس احسن عمل کا بدلہ بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو بہترین عمل ہے تمہارا. دیکھیے اللہ رب العزت کی کرم نوازی اور مہربانی اپنے بندوں کے اوپر. فرمایا بندے جو گناہ کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی برائیاں اور جو انہوں نے برے ترین عمل کیے ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کو معاف کر دیتے ہیں اگر یہ توبہ کر لیں اور اللہ کے سامنے استغفار کر کے معافی مانگ لیں، اللہ سے بخشش مانگ لیں، توبہ کر لیں گناہوں سے. لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. اللہ ان کے گناہ مٹا دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے جو بدترین عمل ہے وہ بھی معاف کر دے گا توبہ کرنے سے اور معافی مانگنے سے. اور جو اس نے اچھے عمل کیے ہوئے اس میں اللہ رب العزت بندے کا جو سب سے بہترین عمل ہے اس کو معیار اور سٹینڈرڈ بنا کر اللہ رب العزت جو چھوٹے اور کم درجے کے عمل ہیں ان کو بھی اس طرح اپ گریڈ کر کے اسی کے مطابق سے بدلے عطا فرمائے. اللہ ایسا کریم ہے، اللہ ایسا مہربان ہے. بدلہ اللہ بہترین عطا فرمائے گا. اور جو پھر انسان کے لیے اللہ رب العزت نے گھر بنایا ہوا ہے رہنے کے لیے، جگہ بنائی ہوئی ہے، احسن مقیلا سب سے بہترین جگہ ہے، اور خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، وہ رہنے کے لیے اور ٹھہرنے کے لیے بہت ہی اچھی جگہ ہے جنت. اللہ رب العزت نے وہ جنت انسان کے لیے بنائی ہوئی ہے. جنت میں انسان نے رہنا ہے. اور اس دنیا کے اندر انسان کس لیے آیا ہے؟ امتحان کے لیے. ہر وقت امتحان ہے، جہاں کھڑے ہو، جہاں بیٹھے ہو، لیٹے ہو، جہاں کہیں ہو، ہر وقت تمہارا امتحان ہو رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہیں. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے. اور جہاں بھی موقع ہو انسان کا، اگر وہ مزدور ہے، اگر وہ نوکر ہے، اگر وہ مالک ہے، اگر وہ ڈائریکٹر ہے، اگر وہ آفیسر ہے، اگر وہ ذمہ دار ہے، اگر وہ سرمایہ دار ہے، اگر وہ حکمران ہے، اگر وہ صاحب اقتدار ہے، جرنیل ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، سیکٹری ہے، بیوروکریٹ ہے، وکیل ہے، جج ہے، کوئی بھی ہے، جہاں بھی ہے اس کا امتحان ہے کہ وہ احسن عمل کا مظاہرہ کرے. یعنی وہ عمل کرے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں ہونا چاہیے. اور وہ کام کرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مقدس وہ ہستی ہیں کہ دنیا کے ہر انسان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نمونہ موجود ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری بھی کی ہے، بکریاں بھی چرائی ہیں، نوکری بھی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے مکے کے لوگوں کے لیے اجرت پر مزدوریاں بھی کی ہیں، مزدوری بھی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بکریاں چرائی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کام کیا ہے، تجارت کے لیے لے کے گئے ان کا مال، اللہ رب العزت نے اس میں برکت ڈالی. اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو تجارت کا موقع بھی عطا فرمایا. آپ نے تجارت بھی کی، آپ نے حکومت بھی کی، آپ بادشاہ بھی بنے. اللہ اکبر. اللہ نے اقتدار بھی بخشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باپ بھی تھے، شوہر بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر طبقے کے لیے اپنی زندگی کے اندر نمونہ پیش کیا ہے. کوئی بھی آدمی ہو. حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے خطبات مدراس. میں اپنے عزیزوں سے بھی کہتا رہتا ہوں کہ پڑھا کریں جو طلبہ ہوتے ہیں، بلکہ میں ان کو مطالعہ کرواتا ہوں اس کا. آپ سے بھی میں کہوں گا کہ خطبات مدراس یہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کو ضرور پڑھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پورا خلاصہ جو ہے وہ ان 8 خطبوں کے اندر انہوں نے جمع کر دیا. اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہر زندگی کے طبقے سے شعبے سے تعلق رکھنے والے انسان کے لیے نمونہ ہے، بادشاہوں کے لیے بھی نمونہ ہے، وزیروں کے لیے بھی نمونہ ہے، اور جرنیلوں کے لیے بھی نمونہ ہے، سپاہیوں کے لیے بھی نمونہ ہے۔ اللہ اکبر! جرنیلوں کے لیے بھی نمونہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس طرح؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے کے اوپر خطرہ تھا کہ کسی طرف سے کوئی حملہ نہ ہو جائے، دشمن جو ہے وہ یلغار نہ کرے۔ لوگ رات کو سوتے نہیں تھے، پہرا دیتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہرے میں شریک ہوتے تھے۔ اور ایک دفعہ رات بڑی خطرے والی رات تھی، خطرہ تھا کہ کہیں اس طرف سے حملہ، کسی طرف سے حملہ نہ ہو جائے۔ قبیلے جو تھے وہ پروگرام بناتے رہتے تھے کہ اس کو، پودے کو جڑ پکڑنے سے پہلے ہی اکھاڑ دیا جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا لیا اور ہتھیار پکڑے اور پورے مدینے کا چکر کاٹ کے آئے اور کہا کہ لا تراؤ، ڈرو نہیں، میں سارا چکر لگا کے آیا ہوں، کوئی خطرہ نہیں۔ اکیلے چکر لگایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے لیے اللہ کے رسول نمونہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو صحابہ پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پتھر بھی اٹھا رہے تھے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کھود رہے تھے صحابہ، تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ خندق بھی کھود رہے تھے، بلکہ جو مشکل جگہ آ جاتی تھی، ایک چٹان آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے، کدال مارتے ہیں، اچھل کے واپس آ جاتی ہے، اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑا پتھر جو ہے شدید ہے، لوہے جیسا ہے، کدال مارتے ہیں، اچھل کے واپس آ جاتی ہے، اس کا اثر ہی نہیں ہوتا، اور میں مجھے لے چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کدال اٹھائی اور بسم اللہ پڑھ کے کدال ماری اور بہت سارا پتھر کا حصہ ٹوٹ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر خربت خیبر، اللہ نے خیبر کو تباہ کر دیا، اللہ رب العزت نے روم کو تباہ کر دیا، اللہ رب العزت نے ایران کو تباہ کر دیا، اللہ رب العزت نے تباہ کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ تو زندگی کے ہر شعبے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے وہ اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے کام اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، وہ بہترین عمل ہوتا ہے۔ تو بھائیوں، اس عمل کو، زندگی کو بہتر بنانے کے لیے انسان کو دو چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ہر وقت انسان کو یہ احساس ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ دیکھ بھی رہا ہے، اور اس نے میری ساری زندگی کا ریکارڈ بھی محفوظ کیا ہوا ہے۔ میں چھپ کے کر لوں اور میں کسی کو خبر بھی نہ ہو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے کیا کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت کو علم ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، جو تم ظاہر کرتے ہو صرف اسی سے باخبر نہیں، تیرے دل میں جو چیزیں ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے، اللہ دل کی باتیں بھی جانتا ہے، تیرے دماغ کی سوچیں بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ انسان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ جو کچھ میں کرتا ہوں ایک دن میرے سامنے آنے والا ہے، ایک دن میرے سامنے آنے والا ہے۔ اور کس طرح سامنے آئے گا؟ اللہ اکبر، وجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ انسان نے کیا ہے وہ سارا کچھ اس کی زندگی کا سامنے آ جائے گا، اور ہر چیز کی گواہی بھی آ جائے گی۔ اور انسان بڑا تیز ہے، اس دن بھی بڑی تیزی دکھائے گا، اور کئی جو ہیں بڑے چتر چالاک بنتے ہوئے اللہ رب العزت کو کہیں گے یا اللہ آج تیرا فیصلہ ہے کہ تو نے کسی پر زیادتی اور حق تلفی نہیں کرنی اس کی، تو یا اللہ میں نہیں مانتا یہ تیرے ان فرشتوں کے لکھے ہوئے ریکارڈ کو جو انہوں نے لکھا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، لیکن میں نہیں مانتا کہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے، میں اور کسی چیز کی گواہی نہیں مانتا۔ لا اجیز علی نفسی الا شاہدا من نفسی، میں صرف اپنے اوپر اپنی گواہی مانوں گا، کسی اور کی گواہی نہیں مانوں گا۔ زمین کی گواہی میں نہیں مانتا، آسمان کی میں نہیں مانتا، یہ فرشتے جو کچھ بتا رہے ہیں میں نہیں مانتا۔ لا اجیز علی نفسی الا شاہدا من نفسی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، تو اس منہ کے اوپر مور لگ جائے گی، زبان بند ہو جائے گی، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، جسم کا انگ انگ بول کے بتا دے گا کس نے یہ کیا، اور پھر اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اور پھر اپنے جسم کو پیٹے گا، اور اپنے جسم کو پیٹے گا اور کہے گا لما شہدتم علینا، اور تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دے دی، تم نے میرے خلاف کیوں بیان دے دیا، ان کنت نازل، میں تو تمہارا ہی دفاع کرنے کے لیے، تمہیں ہی بچانے کے لیے تو سارا کچھ کر رہا تھا، اور تم ہی میرے خلاف ہو گئے۔ تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس نے اس بوٹی کو بلایا ہے اس نے اس انگلی کو اور ہاتھ کو بھی بلا دیا، اس پاؤں کو بلا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ وقت آنے والا ہے، اور اللہ اکبر، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب قیامت والے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سارے نبی کہیں گے کہ جاؤ ان کی طرف، صرف وہی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اللہ کے حضور درخواست کر سکتے ہیں، اور ہم ان کے امتی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک بات کہی تھی، اللہ اکبر، سچی بات ہے۔ میں جب سیرت کا وہ قول پڑھتا ہوں جو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ بتاؤ جو اللہ نے اتارا تھا تو میں نے تمہیں پہنچا دیا، تو سب نے کہا پہنچا دیا، بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو فرمایا اللہ گواہ رہنا، یہ صاحب بتا رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا، یا اللہ گواہ رہنا، اللہ بشہد، اللہ گواہ ہو جا، میں نے تیرا دین پہنچا دیا، پہنچایا ہی نہیں، اللہ اکبر، عمل کر کے دکھا دیا اس کے اوپر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین پہنچا دیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ کیا، عورتوں کے حقوق بتائے، اور یہ بتایا کہ انسان سارے برابر ہیں، کسی کو کسی کے اوپر کوئی برتری نہیں ہے، اور یہ بتایا کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، اور جو کچھ مجھ سے سنا ہے اس کو آگے پہنچانا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، فرمایا قیامت والے دن مجھے شرمسار نہ کرنا، اللہ اکبر، قیامت والے دن مجھے شرمسار نہ کرنا، میرے امتی ہو کر میرا دین چھوڑ دو، میری سنت چھوڑ دو، میرا طریقہ چھوڑ دو، اور میرے ساتھ بے وفائی کرو، میرے ساتھ بے تعلقی بناؤ، میرے ساتھ بے تعلقی رکھو، میرے سے لا تعلق ہو جاؤ، قیامت والے دن مجھے رسوا نہ کرنا، اور قیامت والے دن مجھے شرمسار نہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی وجہ سے پریشان ہوں، اور پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کیسے سرفراز ہوں گے، ان کے ہاتھ سے کیسے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھی ہوں امت کو دیکھ کر۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کے لیے، آپ کی عزت و ناموس کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے تحفظ کے لیے ہمیں سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن وہ اصل چیز یہی ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، ان کی تصدیق کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کا اتباع کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اور ان کی مدد کریں، کس طرح کہ ان کے دین و شریعت کی مدد کریں، ان کی سنت کی مدد کریں، اور ان کے لائے ہوئے طریقے کو دنیا کے اندر اونچا کرنے کی کوشش کریں۔ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور وہ نور جو لے کر آئے ہیں قرآن اور حدیث، وہی اس نور کی پیروی کریں تو ہم کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت بدلہ بھی اچھا دے گا، اور مقام بھی اللہ رب العزت پھر وہ دے گا، جنت کا مقام، جہاں ہر چیز بہترین ہو، ہر چیز بہترین ہو۔ تو انسان احسن تقویم کا پیکر ہے، احسن عمل اس سے مطلوب ہے، اور احسن عمل وہ ہوتا ہے جو انسان اس طرح کرے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے ایک اجنبی کی شکل میں، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے، اسلام کے بارے میں پوچھا، ایمان کے بارے میں پوچھا، اور پھر احسان کے بارے میں پوچھا۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان کا معنی ہے کہ کسی چیز کو بہترین اور خوبصورت بنانا، کسی چیز کو بہترین، اچھا اور خوبصورت بنانا۔ تو احسان کیا ہوتا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو
جیسا کہ تم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہو. یعنی اللہ کو جیسے دیکھ رہے ہو، تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، تمہارے دل میں اس کا دھیان ہے، اور تمہاری شخصیت پوری طرف اس کی طرف متوجہ ہے، تمہارا دل اس کی طرف مائل ہے، اور دل اس کے دھیان کے اندر پوری طرح منہمک ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا دھیان انسان کے دل میں ایسے ہو جیسے وہ میرے سامنے ہے. تو اس طرح اللہ کی عبادت کرو. اور اگر یہ کیفیت تمہیں حاصل نہیں ہے تو اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن ہمارے عمل کی وجہ سے پریشان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزردہ ہوں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا باعث بننے والی چیز ہے. اس لیے ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی زندگی کی اصلاح کرنی چاہیے. اور ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، ہر معاملے میں انسان کو احسان کرنا چاہیے. عبادت کرے تو وہ بھی بہترین، اور اگر کاروبار کرے تو وہ بھی بہترین. اور اگر صنعت کار ہے، آپ لوگوں کا شہر ماشاءاللہ انڈسٹریل شہر ہے، آپ لوگ یہاں چیزیں بناتے ہیں، تو جو چیز بنانے والا ہے اسے بہترین چیز بنانی چاہیے، اس کا سٹینڈرڈ بھی پورا ہو، اس کا میٹیریل بھی صحیح ہو، اور جو اس کے تقاضے ہیں وہ سارے صحیح ہونے چاہیے کہ یہ مسلمان نے بنائی ہوئی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چلاؤ کام کر دیا، دھوکے والا کام کر دیا. مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کو ہر چیز کے اندر محسن ہونا چاہیے، نیکوکار ہونا چاہیے، اور اس کا کام احسن عمل ہونا چاہیے عبادت کے اندر بھی. اور عبادت وہی ہوتی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی کتنی ہی مشقت اٹھا لے، کتنا خرچ کر لے، کتنا اس کا ارادہ اچھا ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جو ہمارے طریقے کے خلاف عمل کرتا ہے وہ عمل بھی مردود اور اس کے کرنے والا بھی مردود. فہو رد، وہ مقبول نہیں ہوتا، مردود ہو جاتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز، روزہ، دعا، خوشیاں، غمیاں، رہن سہن، معاشرت، گھر کے اندر رہنا سہنا، محلے داروں کے ساتھ رہنا سہنا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات، سلوک، برتاؤ، معاملات، بزرگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، اور بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، جو کچھ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اور جو آپ کاروبار کرتے ہیں اس کے اندر بھی اس چیز کو ملحوظ رکھیں کہ میں جو کام کروں دوسرے کے بھلے کے لیے کروں، دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہوئے کروں، بیچوں، اپنا بھی نفع سوچوں، دوسرے کا بھی بھلا سوچوں. میں چیز بناؤں، ایسی چیز بناؤں، اللہ اکبر، جو دنیا مانے کہ یہ کسی مسلمان کی بنی ہوئی ہے. میرے ایک دوست وہ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا آسٹریا چلا گیا، مزدور بن کے چلا گیا. تو جب میں وہاں گیا تو مزدوری ملی کہ جو گاڑیاں آتی تھی سٹور کے اندر، وہ لوڈر، بڑے بڑے کنٹینر، ان کو ان لوڈ کرنا ہوتا تھا. تو میں ادھر ذمہ دار گھرانے کا آدمی تھا، تو وہاں میں گیا تو وہ بڑے بڑے کارٹن جو ہیں ان کو اتارنا ہے اور نیچے اتار کے لے کے آنا ہے. تو میں نے کہا میں کتنے پھنس گیا. لیکن ایک دم میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں تو مسلمان ہوں، اور میرے ساتھ جو ہے دوسرا آدمی وہ ایک یہودی ہے اور ایک سکھ ہے، وہ لگے ہوئے ہیں، تو میں مسلمان ہوں، میں ان سے پیچھے رہ جاؤں. کہتا ہے اس چیز نے، اس تصور نے کہ میں مسلمان ہوں، اس چیز نے میرے اندر ایسی طاقت پیدا کر دی، یقین جانے کہ وہ یہودی بھی پیچھے رہ گیا اور وہ سکھ بھی پیچھے رہ گیا. میں نے سب سے زیادہ کام کیا اور سب سے بہتر کام کیا، اور مجھے اس کا انعام ملا. اور پھر ہمیشہ میں نے اس چیز کے ساتھ کام کیا، اور اللہ رب العزت نے مجھے وہ عزت دی کہ پوری فیکٹری کے اندر دن بدن ترقی کرتے کرتے بہت اونچے مقام کے اوپر پہنچ گیا. تو مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، ہر چیز میں بہتر ہونا چاہیے. لیکن آج سچی بات ہے، اگر ہم عبادت کے لحاظ سے دیکھیں، صحابہ کی عبادت کو دیکھیں اور اپنی عبادت کو دیکھیں، کوئی نسبت ہی نہیں ہے.
صحابہ کے اخلاق کو دیکھیں اور اپنے اخلاق کو دیکھیں، کوئی میل ہے، کوئی جوڑ ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ کس طرح تھے اور آج ہم کیسے ہیں؟ اور جس طرح انہوں نے حکومت کی اور جس طرح انہوں نے ذمہ داریاں نبھائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ اکبر، خلیفہ وقت بھی ہیں، اور ایک خاتون کے گھر میں جاتے ہیں اس کا گند اٹھانے کے لیے، اللہ اکبر، اور اس نے جو فراغت کے بعد وہاں گورے کا گند ہوتا تھا اس کو بھی اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، خلیفہ وقت ہیں۔ اور آج ہمارے حکمران جو ہیں ان کے پروٹوکول لوگوں کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بحران آ گیا اور لوگوں کے اوپر قحط آ گیا، تنگی ہو گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیل اور گھی اور اس طرح کی چیزیں کھانی چھوڑ دی، سوکھی روٹی اور صرف کھجور اور صرف پانی کے اوپر آ گئے، باقی سب کچھ چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے، آپ کمزور ہو رہے ہیں، کہنے لگے جب تک میری رعایا کے ہر بندے کو نہیں ملے گا اس وقت عمر نہیں کھائے گا۔ یہ کردار تھا ان کا۔ آج ہم میں وہ کوئی چیز نہیں ہے، نہ حکمرانوں کے اندر، اور حکمران کون ہیں؟ ہم میں سے گئے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو منتخب کیا اور ہم نے ان کو آگے بھیجا ہے، ہم ہی میں سے گئے ہیں۔ اس لیے نولی بعض الظالمین بعضا، جب ہم ظلم کرتے ہیں تو وہ بھی ظالم ہوتے ہیں اور ان کے اوپر اور ظالم بیٹھے ہوئے، IMF والے، FATF والے اور دوسرے تیسرے ان کا آگے گلا دباتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں، اور وہ ہمارا گلا دباتے ہیں اور ہم سارے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور دوسروں کو ذمہ دار بناتے ہیں۔ مولوی کہتے ہیں عوام برے ہیں، عوام کہتے ہیں مولوی برے ہیں، اور سارے کہتے ہیں حکمران برے ہیں، حکمران کہتے ہیں یہ برے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے اوپر ڈال کے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن میں جاؤں میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے سے شروع کروں، اپنے گھر سے شروع کروں، پہلے اپنے سے، پھر اپنے گھر سے، پھر اپنے خاندان سے، یہاں سے شروع کروں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی، اپنی قوم کو دعوت دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو دعوت دی، انذر عشیرتک الاقربین، اپنے سے شروع کرنا چاہیے۔ لیکن آج یہاں بات ہوتی ہے یار حکمران بہت برے ہیں، یار سیاستدان بہت برے ہیں، یار فلانی پارٹی والے بہت برے ہیں، یا فلاں لوگ بہت برے ہیں، یہی بات ہوتی ہے۔ اور ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے کہ PTI والے برے ہیں، نون لیگ والے برے ہیں، پیپلز پارٹی والے برے ہیں، فلانے ایسے ہیں، فلانے ایسے ہیں، فلانے ایسے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ یار ہمارے اندر بڑی غلطی ہے، ہمارے اندر بڑی کمزوری ہے۔ لوگوں کے اوپر ڈال کے ہم خود فارغ ہو جاتے ہیں اور ہم جیسے کہ جیسے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آتی ہمارے اندر۔ جو بددیانتی کرتا ہے، جو دھوکہ کرتا ہے، جو وعدہ خلافی کرتا ہے، جو بے ایمانی کرتا ہے، دودھ کے اندر چیزوں کے اندر ملاوٹ کرتا ہے، وہ اسی طرح لگا ہوا کہتا ہے اس کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا۔ میرے بھائیوں، یہ غلط رویہ ہے۔ اگر ہم اپنی اصلاح کریں گے تو اللہ رب العزت حالات کی اصلاح کر دے گا، اور اگر ہم احسان والا رویہ اختیار کریں گے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، پھر اللہ رب العزت کا معاملہ بھی ہمارے ساتھ احسان والا ہوگا۔ للذین احسنوا الحسنی، جو اچھا کرتے ہیں اللہ نے ان کے لیے دنیا میں بھی حسنہ رکھا ہوا اور آخرت میں بھی ان کے لیے حسنہ ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون۔ اللہ اکبر۔ جو نیک عمل کرتا ہے، ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے بہترین زندگی نصیب کریں، بہترین زندگی ہوگی، پھر دنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی۔ اس لیے ہم اپنے عمل کے اندر بھی حسن اور صالحیت پیدا کریں اور اپنے سے شروع کریں، اور یہ دوسروں کے اوپر بوجھ ڈالنا اور ان کو ذمہ دار قرار دینا، اس سے رک جائیں، اپنے سے شروع کر دیں۔ میں شروع کر دوں، یہ شروع کر دیں، یہ شروع کر دیں، آپ شروع کر دیں، تو انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ یہ اصلاح اور احسان کی تحریک پورے معاشرے کے اندر اگر شروع ہو جائے تو پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ اور جب ہم ایک دوسرے کے اوپر ڈال کے چلے جاتے ہیں، اس پہ ڈال دیا، اس پہ ڈال دیا، اور ہم خود وہیں کے وہیں رہتے ہیں۔ وہ بہادر شاہ ظفر کی بات مجھے یاد آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر،
نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر یا اپنے حال کی خبر نہیں تھی، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہ کیسا ہو صاحب فہم و ذکا، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہا۔ جب غصہ آئے تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ میں نے زیادتی نہیں کرنی، اللہ اکبر، میں نے زیادتی نہیں کرنی۔ تیش میں خوف خدا نہ رہا اور عیش میں یاد خدا نہ رہا۔ عیش ہو، سارے حالات ٹھیک ہیں، پیسہ آ رہا ہے، کام چل رہا ہے، اللہ کو بھول جاتے ہیں اور ایسے غفلت میں پڑھتے ہیں، نمازیں بھی چلی جاتی ہیں، دین بھی پیچھے چلا جاتا ہے، صرف پیسہ ہی پیسہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں احسان کا پیکر بننا چاہیے اور اصلاح کے عمل کو شروع کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں محسنین اور صالحین کے اندر شامل فرما دے۔ اور یہ صالح ہونا، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی تھی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دے، صالحین کے ساتھ ملا دے۔ اور ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ صالحین کی جماعت میں ہونا چاہیے اور محسنین کے اندر شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان صالح ہو۔ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا، اللہ نے ہر چیز کو ٹھیک بنایا ہوا ہے، تم نافرمانیوں سے ہر چیز کو بگاڑ دیتے ہو۔ نہیں، اصلاح کرنے والے ہونا چاہیے، فساد کرنے والے نہیں ہونا چاہیے۔ اور اصلاح سے بھی آگے بڑھ کر ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ احسان کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا اور بیٹھنا اور سننا قبول فرمائے، اور جو میں نے عرض کیا ہے اللہ رب العزت اس کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ محسن اور صالح بنائے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اللہ رب العزت محسن بنائے اور صالحین کے اندر شامل فرمائے، اور اللہ رب العزت اس ملک کے اندر احسان اور اصلاح کی تحریک کو کامیاب کرے۔ احسان کی تحریک، اصلاح کی تحریک اس ملک میں کامیاب ہو۔ سیاستدانوں کی اصلاح، عوام کی اصلاح، تجار کی اصلاح، علماء کی اصلاح، خواص کی اصلاح، جو ذمہ دار لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں، جتنے بھی ہیں، اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور اصلاح دین کے ذریعے ہوتی ہے، پیسے سے اصلاح نہیں ہوتی، اور قرضے لینے سے اصلاح نہیں ہوتی، نظام اور قانون بنانے سے اصلاح نہیں ہوتی، دیندار بننے سے اصلاح ہوتی ہے۔ دین انسان کو سدھارتا ہے، دین انسان کو سنوارتا ہے، دین انسان کو انسان بناتا ہے، دین انسان کی کایا پلٹ دیتا ہے، انسان کی زندگی بدل دیتا ہے، انسان کی سوچ بدل جاتی ہے۔ تو دین کی طرف آئیں، دین کو سمجھیں، دین کو اپنائیں، دین کے اوپر استقامت اختیار کریں، دین کا التزام کریں، دینی اداروں کے ساتھ جڑیں، علماء کے پاس بیٹھیں، ان کی رہنمائی میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھیں، آپ کی سیرت کو اپنائیں، اور اللہ رب العزت کا ہر وقت دھیان رکھیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس کی رضا کو زندگی کا مقصود و مطلوب بنائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے معاملے ٹھیک کر دے گا، سارے معاملے ٹھیک کر دے گا، سب کچھ اللہ تعالیٰ سدھار دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی اصلاح فرما دے، ہمارے ملک کو بحرانوں سے نکال لے، اور ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے، اور وہ اصلاح کرنے سے ہی ہوگی۔ ہم کریں گے تو اللہ توفیق دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا، فرمایا جو ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ان کی رہنمائی فرماتے ہیں اور ان کی دستگیری کرتے ہیں، ان کو منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد اولا وآخرا ولک الحمد ظاہرا وباطنا، اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللہ ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما. اللہ ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما. ہمارے عوام کی اصلاح فرما. ہمارے خواص کی اصلاح فرما. ہر طبقے کی اصلاح فرما. معاشرے کے ہر طبقے کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہماری چھوٹی بڑی خطائیں معاف فرما. ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما. ہماری لمسیاں تقصیریں معاف فرما. یا اللہ ہمیں اصلاح حال کی اور اصلاح اعمال کی توفیق عطا فرما اور احسان عمل کی توفیق عطا فرما. صدق و اخلاص کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اس کو سلامتی اور استحکام نصیب فرما. اسے بحرانوں سے نکال. معاشی بحران سے, سیاسی بحران سے, اخلاقی بحران سے نکال. اور یا اللہ یہاں دینی اخلاق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مسلمانوں کے اندر پیدا فرما. ہمیں اس کا پیکر بنا. یا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کے لیے, آپ کے ناموس کے تحفظ کے لیے, آپ کی حرمت و تقدس کی حفاظت کے لیے یا اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما اور قربانی دینے کی توفیق عطا فرما. ہم اپنی خواہشات کی قربانیاں دیں. یا اللہ اپنے مفادات کی قربانیاں دیں. اپنے مال و جان کی اور اپنی عزت و آبرو سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کے لیے قربان کر دیں. یا اللہ تیری عظمت کے لیے, تیری توحید کے لیے اور تیری احدیت و صمدیت کے تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں. یا اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے, تیری شریعت کو اونچا کرنے اور غالب کرنے کے لیے یا اللہ ہمیں سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ تیری رضا کے لیے جئیں اور تیری رضا کے مطابق زندگی گزاریں اور تیری رضا والے راستوں پہ چلیں. یا اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کریں. ان کی محبت نصیب فرما. ان کی محبت اور اتباع نصیب فرما. ان کی اطاعت و اقتداء نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ یا اللہ ہماری زندگیوں کے اندر برکت عطا فرما اور آپ کی محبت میں جینے کی توفیق عطا فرما. اپنی محبت نصیب فرما. اپنے رسول کی اور اپنے پیاروں کی محبت نصیب فرما. اللہم احینا مسلمین توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین یا رب العالمین.